ہزاروں دشت پڑے لاکھوں آفتاب ابھرے، جبیں پہ شکن پلک پر نمی نہیں آئی، ہزار بار لٹا قافلہ فقیروں کا متاع درد میں لیکن کمی نہیں آئی۔ اپنے دل سے بتائیں کہ میں نے تو ان کا نام لیا ہے جو کائنات کے وارث ہیں، 12 امام۔ Serve the humanity without any discrimination، یعنی رنگ نسل اور تفرقے کے بغیر ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست چودھری ارشام نواز۔ حضور نصیر ملت و دین نے فرمایا تھا، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ میری بڑی خوش قسمتی، بڑی سعادت، ایک مرتبہ پھر یعنی تیسرا سیشن ہمارا ہونے جا رہا ہے۔ میرے مہمان ہیں آج کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، قبلہ پیر طریقت، راہبر شریعت، بانی 12 امام کانفرنس، قبلہ پیر قاضی قمر الدین چشتی نظامی الحسینی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ پڑی شریف۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکور ہوں پیر صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیر صاحب سنا ہے اس مرتبہ پھر کوئی 12 امام کانفرنس آپ کروانے جا رہے ہیں ہر سال کی طرح؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے کہ میں آگے گفتگو شروع کروں، آپ کے سوالات کے جوابات دوں، سب سے پہلے میں وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم، جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہر سال گزشتہ کئی سالوں سے کانفرنس ہو، عرس پاک کا موقع آپ تشریف لاتے ہیں، میری باتیں آپ جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص چودھری احتشام نواز صاحب اور عزت مآب جناب میاں ذوالقدر صاحب، ذوالقدر عباس صاحب، ہر دو حضرات کا درگاہ عالیہ چشتیہ نظامیہ امامیہ پڑی شریف سے ایک والہانہ عقیدت اور محبت کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے الحمدللہ میرے قریباً سامعین و ناظرین جانتے ہیں کہ ہم نے پہلی 12 امام کانفرنس 2014 8 جون کو کروائی تھی، اور یہ یوم تدفین تھا والی پڑی شریف امام الفقراء حضور فرید الاسر غریب نواز خواجہ قاضی غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ہم اس جذبے اور عزم سے باہر نکلے تھے کہ جب تک ہماری زندگی ہے یہ 12 امام کانفرنس ہوتی رہے گی، اور نسل در نسل انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گی۔ اور اس مرتبہ انشاءاللہ 12 نومبر 2023 بروز اتوار دن 12 بجے الحمدللہ 10ویں سالانہ 12 امام کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ ہزاروں فرزندان توحید اور شمع رسالت کے پروانوں کا ٹھاٹھے ماتا ہوا سمندر آپ انشاءاللہ اس دفعہ پھر پڑی شریف دیکھیں گے۔ پیر صاحب ایک سوال ہے، جیسے ہمارے جرنلزم کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے وسیم بدامی صاحب کا، وہ اکثر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ معصومانہ سوال۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، تسی شیعہ ہو پیر جی؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا مکتبہ فکر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا جو الحمدللہ روحانی سلسلہ ہے وہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف سے ہے۔ ہمارے حضور اعلیٰ تاجدار پڑی شریف حضرت خواجہ قاضی احمد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم قطب الاقطاب غوث الاغیاث حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، اور میرے والد گرامی سرکار حضور فرید الاسر حضرت امیر حزب اللہ، جو کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں جنہوں نے پاکستان کی زبردست حمایت کی، ان کے منظور نظر خلیفہ تھے۔ ہمارا روحانی تعلق آستانہ عالیہ جلال شریف سے ہے، اور میں نے جو چند ٹکڑے چنے ہیں 10 سال وہ آستانہ عالیہ بیرا شریف سے چنے ہیں، اور الحمدللہ اور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو بہت زیادہ سنتا ہوں۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ میرا مسلک کیا ہے۔ جلال پور شریف سے روحانی تعلق اکتساب فیض حاصل کیا گیا ہے بیرا شریف سے، 2 بڑی درگاہیں دونوں اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ الحمدللہ یہ سب چشتیوں کا نعرہ، بلکہ میں نے تو اکثر آپ کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، بچپن سے میں آپ کو دیکھتا آیا ہوں، جنرل زمانے سے پہلے بھی چشتیوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے اللہ محمد 4 یار۔ یہ 4 یار کے نعرے مار مار کے آپ تھکتے نہیں ہیں، لوگ پھر بھی آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہے نا جو کہتے ہیں۔ جی آپ
اس طرح تشریف لے آئے ہیں تو یہ آپ کا ایک اپنا انداز ہے، چونکہ آپ صحافی ہیں تو صحافت میں پھر جب معصومانہ سوال ہوتے ہیں تو پھر کوئی اس میں لحاظ نہیں ہوتا، پھر جوابات میں بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ آستانہ عالیہ پڑھی شریف جو ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے، تو جس کا جو بھی مسلک ہے، ٹھیک، دیکھیں ہم تو اس بنا پہ ہیں کہ سرو دا ہیومینٹی ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ٹھیک، یعنی رنگ، نسل اور تفرقے کے بغیر ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یہاں میں کسی مسلک کو یا فرقے کو جی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنی یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور بابا صاحب سعود الانبیاء مسعود العالمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ خود حضور فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، جی، تو یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ خواجگان چشت اہل بہشت کا بڑا منظور نظر نعرہ ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ اس میں اگر تو یہ حضور غریب نواز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضور بابا فرید اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اگر یہ چار لیے جائیں تو تبھی برکت ہے۔ اگر خلفائے راشدین کا نام لیا جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مولا کائنات، اور اس میں ہم ضرور شامل کریں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو خلافت ہے، تو وہ یہ آپ ان کی خلافت شامل کریں گے تو پھر وہ جو دور ہے خلفائے راشدین کا مکمل ہوگا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ الحمدللہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آستانہ عالیہ پڑھی شریف جو ہے وہ اتنا وسیع و ظرف فکر رکھتا ہے کہ ہم تنقید جو ہے نہیں کرتے، اصلاح کا پہلو ضرور رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ محبتوں کے یہ سلسلے ہمیشہ جاری پیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے آپ کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قابل قدر ہے، قابل دید نہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا اہل سنت والجماعت میں آپ کے علاوہ کوئی اور بار امام کانفرنس کیوں نہیں کرواتا؟ حضرت بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک چیز کوٹ کیا کرتا ہوں، یہ بہت مشکل رہا ہے، لوگوں کے بے شمار مفادات ہوتے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ مجھے یقین جانیے، آپ حیران ہوں گے، جب میں یہ کانفرنس شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کو لوگ خطابات کے لیے نہیں بلائیں گے، آپ کی مخالفت کریں گے، یعنی اپنے سٹیجوں پہ بالخصوص اہل سنت و جماعت یعنی آپ کو اگنور کریں گے۔ تو یعنی وہ سادے لفظوں میں کہہ دوں کہ آپ کا چائے پانی بند ہو جائے گا، جی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جن کا نام لیا ہے، جی لوگ جو گدی نشین حضرات ہیں وہ اس مان سے بات کرتے ہیں کہ کسی کے والد، کسی کے دادا، کسی کے پردادا، بڑی بڑی درگاہیں، جی کہ ہم ان کی چوکھٹوں پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کیا فکر ہے۔ تو آپ اپنے دل سے بتائیں کہ میں نے تو ان کا نام لیا ہے جو کائنات کے وارث ہیں، 12 امام ہیں جی۔ آپ اندازہ کریں نا، امام علی سے لے کر جی امام مہدی تک ایک ایک نام لیں آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں اور کتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ تو جب ان کی محبت اور غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں ڈال لیا ہے تو پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ ہزاروں دشت پڑے، لاکھوں آفتاب ابھرے، جبیں پہ شکن پلک پر نمی نہیں آئی، ہزار بار لٹا قافلہ فقیروں کا، متاح درد میں لیکن کمی نہیں آئی۔ میں ایک جملے میں بات مکمل کرتا ہوں، اس لیے لوگ نام نہیں لیتے کہ ہمارے اوپر کسی مکتبہ فکر کا ٹھپا نہ لگ جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح امام شافعی نے یہ فرمایا تھا کہ حب آل محمد کی محبت ہونا، اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت ہے تو لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں سب سے بڑا پھر رافضی ہوں۔ حب آل محمد یہ کسی مسلک کی نشانی نہیں ہے بلکہ عین ایمان کی نشانی۔ پیر صاحب آپ 12 امام کانفرنس میں کروانے کی وجہ سے آپ پر جس طرح کسی ایک خاص مسلک کا ٹھپا لگایا جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں آپ نے کبھی اس مسلک کے کبھی کسی کو عرف عام میں ذاکر کہا جاتا ہے، آپ نے کبھی ان کو سٹیج پہ نہیں بلایا؟ آپ نے جمال الدین بغدادی صاحب اہل سنت میں بڑا نام، بڑا مقام، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، آخری مرتبہ جو ہے وہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس مسلک کی خدمت کی ہے۔
آپ ان لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ اپنا پیغام، اپنی تبلیغ، اپنی تدریس کرتے ہیں، پھر بھی پیر صاحب دل تو دکھتا ہوگا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب لوگ آپ پر طرح طرح کے لعن و طعن کرتے ہیں تو؟ چودھری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک دکھ کا مقام ہے، اور یقین جانیں ہم تو تماشائیوں میں نہیں ہیں، ہم تو ایک یعنی رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اہل سنت کے اندر یہ ایک ایسی فکر پیدا ہو گئی ہے کہ آپ اگر صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ خارجی ہو گئے ہیں، اور اگر آپ اہل بیت کی محبت کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ رافضی ہو گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ عظمت صحابہ حب آل محمد میں بیان کریں اور عظمت آل محمد حب صحابہ میں بات کریں، میں بیان کریں۔ جی اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو ہماری کانفرنس ہے جی ان فیوچر، میں اس کو اس مقام تک لے جانا چاہتا ہوں جو میرا خواب ہے جی 12 امام کانفرنس میں، کہ اس میں صرف تمام مکاتب فکر نہیں، تمام مذاہب کے لوگ شامل ہوں، جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے منہاج القرآن انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے بین الاقوامی سطح پہ جی انٹرفیتھ ہارمنی جسے آپ کہتے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ بلا کے انہیں برداشت کا، ٹالرنس کا اور گڈ بیہیویئر اور گڈ ایٹیچیوڈ کا لیسن دیا ہے۔ اور جو ہمارا بھیرا شریف کے اندر ہر مہینہ کا جو پہلا سیچرڈے ہوتا ہے وہ شب کرم منائی جاتی ہے، اور موجودہ سجادہ نشین امین حسن کرم حضرت پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب سجادہ نشین بھیرا شریف، جی آپ تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو شب کرم کے اندر دعوت دیتے ہیں۔ اس میں اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، دیوبندی سکالر بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے گنبد خضرا کے سائے کے نیچے اکٹھے ہوں، تاکہ ہم ایک ہو کے جو ہے وہ صہیونی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اسی لیے علامہ نے یہ کہا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشف۔